ایک بندہ آوارہ دربار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ عن قیلہ بنت مخرمۃ انہا رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسہ ارعدت من الفرق۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم کیا، باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمانے میں، آپ کی نشست میں، آپ کے بیٹھنے کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کیسے بیٹھتے تھے۔ روایت حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور میں نے آپ کو دیکھا آپ مسجد میں ہیں، وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاء، اور آپ قرفصاء کے انداز میں بیٹھے ہوئے۔ قرفصاء کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ انسان اپنے دونوں گھٹنے اوپر اٹھا کے اور ہاتھوں کے ساتھ ایسے گھٹنوں کا دائرہ بنا کے اس میں بیٹھ جائے۔ انسان کے گھٹنے اوپر اٹھے ہوں، پیٹ کے ساتھ لگے ہوں، اور دائرہ بنا کے ایسے انسان بیٹھ جائے۔ یہ انتہائی عاجزی کا بیٹھنا تھا کہ جیسے عام طور پر انسان کبھی بیٹھ جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں چونکہ تکلفات نہیں تھے اور آپ میں عاجزی تھی، تو آپ عاجزی کے ساتھ ایسے اپنے گھٹنے مبارک اٹھا کے اور ہاتھوں کے ساتھ دائرہ بنا کے ایسے آپ تشریف فرماتے۔ قالت قیلہ فرماتی ہے فلما رأیت، جب میں نے آپ کو دیکھا، المتخشع فی الجلسہ، کہ آپ اتنی عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ارعدت من الفرق، تو میں روب کی وجہ سے کانپنے لگی، میرے دل میں ایسے ڈر پیدا ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسکینہ تو ڈر گئی ہے، تو آپ نے فرمایا بھی اطمینان سے بیٹھو، ڈرو نہیں۔ تو کہا کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے دل سے فوراً وہ خوف والی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہاں اس حدیث کو دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھنے میں آپ انتہائی عاجزی اختیار فرماتے تھے۔ دوسری روایت ہے، حضرت عباد ابن تمیم اپنے چچا سے نقل فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا مستلقیا فی المسجد، کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، واضعا احدی رجلیہ علی الاخری، اور آپ نے ایک پاؤں مبارک دوسرے کے اوپر رکھا ہوا تھا، کہ آپ سیدھے ایسے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ایک پاؤں مبارک کے اوپر ایسے دوسرا پاؤں، اور بالکل سیدھے تھے دونوں پاؤں مبارک، اس طرح آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو یہ انہوں نے دیکھا۔ تو مسجد میں انسان کبھی کبھار کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ لیٹ بھی سکتا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں ویسے مسجد میں بھی لیٹا جاتا ہے، تو آپ مسجد میں ویسے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور آپ کے پاؤں مبارک ایسے سیدھے تھے، ایک پاؤں نیچے تھا دوسرا ایسے اوپر تھا، یہ سیدھی کیفیت میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ تیسری حدیث نقل کی ہے حضرت ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید اپنے والد صاحب سے، اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو سعید خدری کے پوتے فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت ابو سعید خدری فرماتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد، جب مسجد میں آپ بیٹھتے، احتبا بیدیہ، آپ دونوں ہاتھوں سے ایسے احاطہ کر لیتے تھے، دائرہ بنا لیتے تھے اپنے پاؤں مبارک کا، صلوات اللہ علیہ، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں آپ پر۔ یہ بیٹھنا انتہائی عاجزی کا بیٹھنا ہے۔ تو آپ کبھی کبھار ایسا بھی، یہ نہیں کہا آپ ہمیشہ ایسے ہی بیٹھتے تھے، کبھی کبھار آپ کا ایسا بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف بیٹھنے ثابت ہے، جیسے انسان تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے ایسے بھی آپ کبھی کبھار بیٹھتے، اس طرح آپ کا بیٹھنا جیسے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دائرہ بنا کے اور اپنے گھٹنوں کو ایسے ٹانگوں کے باہر سے ہاتھوں کو ایسے پھیر لینا، آپ سے یہ بھی ثابت ہے، اور چار زانو ہو کے بیٹھنا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ بلکہ اکثر فجر کی نماز کے بعد ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز مکمل فرماتے
اور آپ صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے آپ چارزانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور اس میں پھر بعض دفعہ آپ صحابہ کرام سے کوئی بات بیان فرماتے، بعض دفعہ کوئی خواب ارشاد فرماتے، بعض دفعہ کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھی ہوتی وہ بیان فرماتے، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی اور بات ہو جاتی تھی، اور بعض دفعہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا تھا۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا اس وقت پھر آپ اٹھ کے اور 2 یا 4 رکعت اللہ کا نماز پڑھتے تھے، اور یہ اس کی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث میں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ سے عمل رہا کہ آپ نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے چارزانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے اس کے بعد پھر 2 یا 4 رکعت آپ پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، اس کو صلاۃ الضحیٰ یا اشراق کی نماز کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ رب العزت اسے 1 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تامتن تامتن تامہ، پورا ثواب پورا ثواب پورا ثواب۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، تھوڑی سی مشقت پر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ فجر کی نماز انسان جماعت سے پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ہمارے یہاں تو فجر کی نمازیں بھی تھوڑی تاخیر سے روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں انسان بیٹھے اشراق کی نماز تک ذکر کرے، پھر اشراق کے 2 نفل پڑھ لے تو 1 مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اگر 2 اور پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، تو ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے، میں سارا دن تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ دن کے تمام کام بنا لے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 360 صدقے کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کر دینا صدقہ ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے، اور 2 رکعت اگر کوئی انسان صلاۃ الضحیٰ کے پڑھ لے، یعنی اشراق کے پڑھ لے یا چاشت کے پڑھ لے، تو وہ 360 صدقے اس کی طرف سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اس دن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص جہنم سے بری۔ تو اس لیے یہ ایک ہمیشہ سے ہم عادت اپنی بنا لیں کہ فجر کی نماز جماعت سے جب پڑھیں اور اس کے بعد اشراق تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ خواتین جب گھروں میں فجر کی نماز پڑھیں تو نماز کے بعد پھر اسی مصلی میں بیٹھ جائیں وہیں پر، اور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا مانگیں۔ جب سورج نکل جائے اس کے 10 منٹ بعد، 12-15 منٹ بعد، جب تھوڑی سی دھوپ اوپر ہو جائے، اور اس وقت پھر 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، یا جو بھی سونا ہے کسی نے تو اس کے بعد سوئے، اس سے پہلے سونے کی عادت انسان کو ختم کرنی چاہیے۔ دوسرا باب ہے باب ما جاء فی توقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے متعلق کہ آپ نے تکیے پر ٹیک لگائیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ کی، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادہ، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ نے ایک تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، علی یسارہ، اور آپ کے بائیں طرف تھا تکیہ، آپ نے بائیں طرف رکھا اور بائیں طرف اس میں آپ نے ٹیک لگائی۔ تو ظاہر ہے انسان کو کبھی جس طرف بھی رکھے کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سہولت دائیں طرف رکھنے میں ہوتی ہے کبھی بائیں طرف میں، تو جس طرح بھی انسان تکیہ رکھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بائیں طرف اپنے تکیہ رکھا ہوا تھا اور اس پر آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے۔ دوسری روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو بکرہ یہ ایک صحابی ہیں، طائف کے رہنے والے تھے۔ بکرہ با کاف را اور گول تا، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں چرخی کو، اور یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی طائف والوں میں سے آ جائے گا ہم اسے بری کر دیں گے۔ تو یہ قلعے کے باہر مسلمانوں کا لشکر تھا، انہوں نے ایک چرخی اس زمانے میں ہوتی تھی، اس چرخی کے ساتھ رسی باندھ کے تو یہ قلعے سے نیچے آ گئے تھے، تو اسی وجہ سے ان کا نام ابو بکرہ پڑ گیا۔ ابو بکرہ کا مطلب ہے کہ چرخی والے، یعنی چرخی کے ذریعے جو قلعے سے نیچے اترے، تو اسی سے ان کا نام مشہور ہو گیا، تو ابو بکرہ ان کو پھر کہتے تھے۔ یہ صحابی ہیں، طائف کے رہنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، تمہیں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے بڑے ہیں وہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کبیرہ تو ایسے بڑے گناہ کہتے ہیں، تو اکبر الکبائر ان کبیروں میں سے بھی بہت بڑے۔
فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ قال، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھے ہوئے تھے، وکان متکئا، آپ پیچھے ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے۔ قال، آپ نے فرمایا وشہادۃ الزور او قول الزور، اس میں راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات، تو جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، بار بار آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، یا جھوٹی بات۔ جھوٹی بات میں دونوں چیزیں آ جاتی، گواہی بھی آ جاتی، تو جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات کرنا، یہ جملہ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها، آپ مسلسل یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے، حتی قلنا، یہاں تک ہم نے کہا لیتہ سکتا، کاش آپ خاموش ہو جائیں اور یہ جملہ آپ مزید ارشاد نہ فرمائیں۔ کبیرہ گناہ تو بہت زیادہ ہے حدیث میں، گناہوں کی دو تقسیم کی گئی ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک صغیرہ۔ صغیرہ کا مطلب ہے چھوٹے گناہ جو وضو سے، نماز سے، روزے سے اور ان چیزوں سے معاف ہوتے رہتے، نیکیوں سے، قرآن کی تلاوت سے معاف ہوتے رہتے۔ ایک بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ضابطہ ہی ہے توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت اپنے فضل سے سارے گناہ معاف فرما دیں تو اللہ کی مرضی ہے، اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے اور چھوٹے گناہ مختلف نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں۔ اب کبیرہ گناہ بہت زیادہ ہیں، بڑی تفصیل ہے، علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ احادیث میں اور مختلف روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی چیز ہے الاشراک باللہ، انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اب اس اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرو تو ظاہر بات ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی نافرمانی کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی نافرمانی کریں۔ قرآن نے جگہ جگہ شرک سے ممانعت کی، کَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا الاشراک باللہ۔ اب انسان سوچے اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر انعامات، کہ اللہ نے کس طرح ہمیں مٹی سے اور بے جان قطروں سے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر کیسے اللہ نے ہمارے نقشے بنائے، اور ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے، ناک، کان، دل، دماغ، پورا جسم دیا، پھر ماں باپ، بہن، بھائی، پھر اللہ ہمیں دنیا میں لے آئے، دنیا میں اللہ نے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دی، پھر اللہ نے ہمیں رونے کا طریقہ بتایا، ہنسنے کا طریقہ بتایا، اور ہمیں ہمارے اندر کے جتنے سسٹم ہیں وہ سارے اللہ نے پیدا کیے۔ اب انسان پیدائش کے بعد جوانی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اب اس اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک کر لے تو کتنا بڑا جرم ہے کہ جس ہستی نے اسے سب کچھ دیا اس کو چھوڑ کر یہ دوسروں کی طرف چلا گیا۔ تو ایک انسان ہے، اس پر دوسرا احسان کرے 1 سال 2 سال اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے، کہتے ہیں بہت زیادہ بے وفا آدمی ہے جی، فلاں نے اس پر اتنا احسان کیا، اس نے اس کو نہیں دیکھا اور اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس ذات نے جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم کچھ بھی نہ تھے، اللہ نے ہمیں دنیا میں لایا، سب کچھ دیا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو کتنی بڑی نافرمانی ہوگی، کتنی بڑی بے وفائی ہوگی۔ تو اس لیے سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے سجدے کرنا، یہ ساری چیزیں بہت تفصیل ہے شرک کی، وہ دوسری جگہ میں کبھی بیان ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے وعقوق الوالدین، قرآن نے بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا کہ ظاہر ہے دنیا میں انسان کے آنے کا جو سب سے بڑا حق ہے اور جو اس میں سب سے بڑا کردار ہے دنیاوی، اس میں تو وہ ماں باپ کا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اس میں پھر ماں کو مقدم کیا کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ماں نے بڑی کمزوریوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ انسان کو اٹھایا ہے، اس لیے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو سب سے پہلے، اس کے بعد والدین کا۔ تو دوسرے نمبر پر جو حق ہے وہ والدین کا ہے، تو کہا والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ تیسرا وجلسا، آپ تشریف فرماتے، وکانا متکئا، آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے، اور فرمایا کہ وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی، اور بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا راوی کہتے ہیں او قول الزور، آپ نے فرمایا جھوٹی بات۔
فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها، آپ نے اتنا مسلسل ارشاد فرمایا حتی قلنا لیتہ سکتا، ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو، کاش آپ خاموش ہو. اتنا یعنی آپ کو مشقت ہو رہی ہے، بار بار آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اتنی آپ نے تاکید فرمائی کہ جھوٹی گواہی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہ جھوٹی گواہی دینی چاہیے، نہ جھوٹی بات انسان کو کرنی چاہیے. احادیث میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے اور مال خرچ کرنے کو دل نہ کرے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ کے یہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے کہ جھوٹا شخص، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور انسان سچ بولتا ہے، بولتے بولتے اللہ اس کو صدیق لکھ دیتا ہے کہ یہ سچا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو یہاں پر حدیث نقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرماتے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو جحیفہ سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا آکل متکئا، بہرحال میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ سیدھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. دوسری روایت بھی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. چونکہ متکبرین کی علامت ہوتی تھی، متکبرین عام طور پر تکبر کی وجہ سے ٹیک لگاتے تھے، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ سیدھا بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے تھے. آخری حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی. احادیث میں تکیے پر بھی ٹیک لگانے کا تذکرہ ہے، اور تکیے کے علاوہ بھی کسی چیز پر ٹیک لگانے کا بھی تذکرہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دفعہ تکیے کے علاوہ بھی مختلف چیزوں پر ٹیک لگائی ہے. اور اگلا باب جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے تو اس میں پھر انشاءاللہ وہ بیان ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دفعہ تکیے کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزوں پر ٹیک لگائی ہے. اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عجیب عشق ہے اور عجیب اتباع سنت ہے اور عجیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ تعلق ہے کہ آپ کی ایک ایک کیفیت، اب آپ کا ٹیک لگانا ہے کہ آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے، تو اس کو بھی ذکر کیا، اس کو بھی پہنچایا. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وجلسا، اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہ آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے سیدھے ہو کے آپ بیٹھ گئے. یعنی پہلی دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی یہ ٹیک لگا کے، اور یہ دوسری جو تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ آپ بیٹھ گئے، اس میں سیدھے ہو گئے. تو یہ بھی صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا کہ دو باتیں آپ نے ٹیک لگا کے ارشاد فرمائی، تیسری بات میں آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. تو وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. یہ بھی ہم تک پہنچا دی حضرات صحابہ کرام نے. اللہ رب العزت ان پر کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بندہ آواز